السلام علیکم۔ سیاہ نیولا کی قسط نمبر 32 آخری قسط پیش خدمت ہے۔ دفتن شبیلہ نے آہستہ سے کہا، یہ گولا، یہ تیشہ وچ ڈاکٹر کو دے مارو۔ وحشی جلاد کے جسم میں تھر تھری سی ہوئی اور اس نے تیشہ فضا میں بلند کیا اور پوری طاقت سے وچ ڈاکٹر کے کھینچ مارا۔ جلاد کا وار اتنا جچا تلا تھا کہ وچ ڈاکٹر کی گردن کٹ کے دور جا گری۔ اس کے ساتھ ہی شبیلہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور قربان گاہ سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جس جگہ ہم گرے وہاں اس نے ٹٹول کر ایک پتھر دبایا تو ایک غار کا منہ کھل گیا۔ جو ہی ہم اندر داخل ہوئے اس نے دوبارہ ایک پتھر کو گھمایا۔ جس راستے سے ہم داخل ہوئے تھے وہ بند ہو گیا۔ شبیلہ نے غار کی دیواروں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ ذرا دیر بعد اس کے ہاتھ میں ایک مشل تھی۔ اس کے منہ سے شعلوں کی ایک بوچھاڑ سے نکلی اور مشل نے آگ پکڑ لی۔ وہ بولی، آؤ قاسم، اب ہم آزاد ہیں۔ میں نے کہا، شبیلہ یہ سب کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کہنے لگی، جس جگہ قربان گاہ ہے ان پہاڑیوں کے نیچے سرنگوں میں داخلے کا راستہ تھا۔ دراصل بات یہ ہے، افریقہ کے جادوگر ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کے لیے خون ریز لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں، اس لیے اپنے برے وقت کے لیے پناہ گاہیں بھی تیار رکھتے ہیں۔ یہ سرنگیں کسی ایسے ہی بہت بڑے جادوگر کی دریافت ہیں۔ ان کا پتہ مجھے میرے استاد نے بتایا تھا۔ قربان گاہ کے عین نیچے ایک پتھر تھا جسے گھمانے سے یہ راستہ بنتا ہے، اور اندر آ کر دوسرے پتھر کو گھمایا جائے تو راستہ بند ہو جاتا ہے۔ گویا تم اتنے دنوں سے اسی لیے مطمئن تھی۔ ہاں، میں نے یہ سرنگیں اچھی طرح دیکھ رکھی ہیں۔ لیکن تم نے سمندر کے جس کنارے پر تلاش کو بھیجا ہے اسے ساتھ کیسے لیں گے؟ وہ بولی، میں نے تلاش کو اگارا کے ساحل پر بھیجا ہے۔ ان سرنگوں کا اختتام وہی ہوتا ہے۔ مشل کی روشنی میں وہ میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ سرنگیں بالکل صاف ستھری تھیں، گھٹن کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ہم بڑے سنسنی خیز حالات سے گزر کر یہاں تک آئے تھے، چنانچہ کافی دیر تک میں اپنے حواس پر قابو نہیں پا سکا۔ پھر میں نے کہا، شبیلہ، ان لوگوں کی آوازیں یہاں نہیں آ رہیں۔ اس نے پورے اعتماد سے کہا، آئیں گی بھی نہیں۔ میں نے کہا، یہ تو بتاؤ، وہ سیاہ فام جلاد تمہاری بات ماننے پر کیسے آمادہ ہو گیا؟ وہ بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا، میں اس قابل ہوں کہ تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گی اور تمام حالات پر قابو پا لوں گی۔ ہاں، بالکل تم نے کہا تھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا کہ سنگدل جلاد نے اپنا تیشہ ہم پر چلانے کی بجائے وچ ڈاکٹر پہ کیوں چلایا۔ کہنے لگی، جاننا چاہتے ہو؟ اچھا سنو قاسم وجدان، دوڑتے ہوئے سرنگ میں آگے بڑھتے جاؤ، میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں۔ میں نے تعجب سے شبیلہ کو دیکھا۔ دفتن میرے اندر ایک تحریک سی ہوئی، نہ چاہنے کے باوجود میں دوڑنے لگا۔ میں رکنا چاہتا تھا لیکن میرے اعضاء اس کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ میں اتنا تیز دوڑ رہا تھا کہ شبیلہ کافی پیچھے رہ گئی۔ جس سمت میں دوڑ رہا تھا وہاں تاریکی تھی، اس لیے میں کافی بدحواس ہو چکا تھا۔ پھر یوں لگا جیسے شبیلہ تیرتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ واقعی اس کے قدم زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں اڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ میرے نزدیک پہنچ کر وہ اپنی جگہ پر رکی، پھر بولی، رک جاؤ قاسم وجدان۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں رک گیا۔ میرا سانس بری طرح پھولا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اس کے حکم کی تعمیل پر کیوں آمادہ ہوا۔ بہت دیر کے بعد میں نے کہا، یہ سب کیا ہے شبیلہ؟ تم تو مہذب دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہو، جسے چاہو گی اپنا متی کر لو گی۔ تم نے تو مجھے تھکا مارا ہے، کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لیں؟ وہ بولی، ابھی تو بہت سفر باقی ہے قاسم، آرام کرنا ہرگز مناسب نہیں، ہمیں ان سرنگوں کو جلد سے جلد عبور کرنا ہوگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، قاسم، تم تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ تم تو بالکل چاقو چوبند ہو۔ اس سرنگ کو عبور کرنے کے بعد تم کسی قسم کی تھکن محسوس نہیں کرو گے۔ میں چونک پڑا۔ دفتن میرے اعصاب کی تھکن زائل ہو چکی تھی۔ میں خود کو توانا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد بغیر ایک لمحہ رکے ہم سفر کرتے رہے۔ جب غار کے دہانے سے باہر نکلے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ گویا ہم نے ساری رات اور آدھا دن لگاتار ان سرنگوں میں سفر کیا تھا۔ اب ہماری نگاہوں کے سامنے سمندر پھیلا ہوا تھا۔
یہاں سے ساحل زیادہ دور نہیں تھا، سامنے لاتعداد کشتیاں نظر آ رہی تھیں۔ شبیلہ نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھو قاسم، اس بڑی سی کشتی میں تولاش نظر آ رہا ہے۔ اس کے اشارے پر میں نے دیکھا، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ یقیناً شبیلہ کے پاس باقی صلاحیتوں کی طرح دیکھنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ مجھے لیے ایک طرف کو چل پڑی۔ اس کی بات سے انحراف کرنا بیکار تھا، میں اس کی صلاحیتوں کا قائل ہو چکا تھا۔ جب ہم کشتی کے نزدیک پہنچے تو تولاش نے بھی ہمیں دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے مسرت پھوٹنے لگی۔ اس نے مسکرا کر ہمارا استقبال کیا۔ میں نے کہا، تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہوئی تولاش؟ کہنے لگا، بالکل بھی نہیں آقا۔ شبیلہ نے پوچھا، کشتی میں ضرورت کا تمام سامان رکھ لیا ہے نا؟ ہمارا سفر معمولی نہیں، بہت طویل ہے۔ کشتی بہت آرام دہ تھی۔ شبیلہ کی ہدایت پر تولاش نے بادبان کھول دیے اور کشتی ہواؤں کے دوش پر چل پڑی۔ میرے دل میں ایک بار پھر اپنی دنیا میں جانے کی امنگ جاگی۔ میں اپنے خیالات میں گم تھا کہ شبیلہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ قاسم، ذرا اس تولاش کو سمجھاؤ، ہر وقت غلاموں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ مہذب دنیا میں میری کتنی بے عزتی کرائے گا۔ شوہر اور غلام میں کچھ فرق تو ہوتا ہے نا؟ میں نے اپنی جگہ سے ہی کہا، فکر مت کرو شبیلہ، مہذب دنیا میں ایسے ہی شوہروں کی ضرورت ہوتی ہے جو شوہر کم غلام زیادہ دکھائی دیں۔ وہ حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، وہاں کی عورتوں کی نگاہوں میں وہ شوہر زیادہ قابل قبول ہوتا ہے جو ہاں جی کر سکے، اور وہ عورت زیادہ قابل عزت ہوتی ہے جس کا شوہر تابع دار ہو۔ اس کو ہمارے ہاں زن مرید کہا جاتا ہے۔ وہ حیرت سے بولی، نہ کرو۔ میں نے کہا، تم چل تو رہی ہو، خود ہی دیکھ لو گی۔ کہنے لگی، پھر بھی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے کہا، تولاش، دیکھو میرے بھائی، شوہر نظر آؤ، ورنہ شبیلہ تمہیں سمندر میں پھینک بھی سکتی ہے۔ تولاش بولا، میں پوری کوشش کروں گا آقا۔ اس کی بات پر ہم دونوں ہنس پڑے۔ کشتی سمندر کے سینے پر رواں دواں تھی۔ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نہ جانے کیسے کیسے علوم کی ماہر تھی شبیلہ، اس کے ہاتھ اٹھاتے ہی ہر چیز حاضر ہو جاتی۔ اس کے باوجود بھی مسافت اتنی طویل تھی کہ ہم تھک گئے۔ بہت دن گزرنے کے بعد شبیلہ کی تیز نگاہوں کو زمین نظر آئی۔ اس کے کہنے پر تولاش نے بادبان کے رخ بدل دیے۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے سامنے ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ جب ہم نزدیک پہنچے تو میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ میں نے اس جزیرے کو پہچان لیا تھا۔ اسے پہچان کر میرا دل خون ہو گیا۔ یہ وہی جزیرہ تھا جہاں کلایا پتھر کے مجسمے کی شکل میں موجود تھی۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، شبیلہ، ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ کیا ہوا قاسم؟ یہ وہی جزیرہ ہے جہاں کلایا ہے، وہ سیاہ فام حسینہ جس نے ساری زندگی میری محبت پانے کی کوشش کی اور ناکام رہی۔ شبیلہ کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی ابھر آئی۔ کہنے لگی، قاسم، مجھے ایک نظر دیکھنے تو دو۔ میں نے کہا، میں اسے نہیں دیکھ سکوں گا۔ کہنے لگی، میری درخواست ہے، مجھے ایک نظر دیکھنے دو۔ اس کے اصرار پر ہم آگے بڑھے۔ میں ان راستوں سے بخوبی واقف تھا جہاں میرے ساتھ ایک خونی ڈرامہ پیش آ چکا تھا۔ میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر کلایا کا مجسمہ موجود تھا۔ وہ اسی انداز میں ہاتھ بلند کیے کھڑی تھی جس انداز میں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کلایا کی طرف دیکھ کر شبیلہ نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ وہ بڑی دیر تک کچھ پڑھتی رہی۔ پھر اس کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ وہ ہمدردی سے بولی، مجھے افسوس ہے قاسم، میں نے اس کا جادو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن میری مداخلت ممکن نہیں۔ جس طرح تم نے مجھے میری محبت سے ملایا ہے، کاش میں بھی تمہیں تمہاری محبت بخش سکتی۔ چلو، ہم اس جزیرے پر قیام نہیں کریں گے۔ میں نہیں چاہتی تمہارے سینے کے زخم تازہ ہوں۔ ہم خاموشی سے واپس چل پڑے۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر ہم اپنی کشتی کا لنگر اٹھانے ہی لگے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، بڑے بے مروت ہو قاسم وجدان۔ میں چونک کر پلٹا۔ آواز دوبارہ آئی، ابے تم سے زیادہ بے وفا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔
ریت کے ایک ٹیلے پر توراس بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسرت سے اچھل پڑا۔ توراس تم یہاں کیسے؟ وہ اٹھ کر پاس آیا۔ یہاں نہ آتا تو کیا جہنم میں جاتا؟ افریقہ تو میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ فیجی نے مجھے فضاؤں پر نظر رکھنے کو کہا تھا، پر فضاؤں میں وہ طوفان تھا کہ خدا کی پناہ۔ میں واپس جہاز پر چلا گیا۔ پھر جب فیجی گرفتار ہوئی اور جہاز تباہ ہوا تو میں بھی آزاد ہو گیا۔ تب سے بھٹکتا پھر رہا ہوں، بالآخر یہیں رک گیا۔ یہاں سوائے پتھر کے اس مجسمے کے اور کچھ نہیں۔ جب کبھی عورت کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے تو اس کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نے کہا، توراس، جانتے ہو یہ کس کا مجسمہ ہے؟ یہ کلایا ہے، جو دیوتاؤں کی دی ہوئی موت کے سبب پتھر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر توراس حیران رہ گیا۔ اس نے غور سے مجسمے کو دیکھا اور تعصب سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے ماحول کی اداسی دور کرنے کے لیے کہا، مجھے بہت خوشی ہے توراس کہ اب تم آزاد ہو۔ وہ کہنے لگا، اب میں اتنا بے وقوف بھی نہیں کہ اپنی لگام بار بار دوسروں کے ہاتھوں میں دیتا رہوں۔ میں نے اپنا سیاہ پتھر اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ میں نے کہا، اگر آزاد ہو ہی گئے تھے تو مہذب دنیا میں چلے جاتے۔ وہ بولا، ڈر لگتا ہے میرے بھائی، تمہاری دنیا تو اپنی عقل سے باہر ہے۔ وہاں رہ کر تو میں مار کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر میری چھوڑو، یہ بتاؤ یہ دونوں کون ہیں؟ میں نے کہا، یہ ہیں مشمبہ کے ماں اور باپ۔ توراس نے سر جھکا کر کہا، غلام کی طرف سے تعظیم قبول کی جائے۔ میں نے ہنس کر کہا، بیکار ہے، ان دونوں نے مشمبہ کے والدین بننے سے انکار کر دیا ہے۔ توراس بولا، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اصل مزہ انسان بن کر رہنے میں ہے۔ میں نے کہا، توراس میرے ساتھ چلو، ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ وہ بولا، جس راستے سے تم جا رہے ہو اس کے آگے سیاہ سمندر ہے، وہاں بہت سی بلاؤں کا سامنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں کیا کروں، میں تو کوئی اور راستہ جانتا نہیں، اور یہ دونوں بھی میرے آسرے پر ہیں۔ توراس مسکرا کر بولا، ایک اور راستہ ہے کیوں نہیں؟ آؤ تمہیں بتاؤں، میرے پاس تمہاری امانت جو ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھی دانت کا بنا ایک مجسمہ میری طرف بڑھایا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شبیلہ، جو ابھی کچھ دیر پہلے پریشان نظر آ رہی تھی، خوشی سے بولی، یہ تو انگولا کا عہد ہے۔ جس کے پاس یہ ہو وہ زندگی میں ایک بار مقدس انگولا سے اپنی ایک خواہش پوری کروا سکتا ہے۔ میں ہاتھ میں مجسمہ لیے گمسم کھڑا تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے کلایا نے پہاڑوں کی بلندیوں پر اور غاروں کی گہرائیوں میں نہ جانے کتنی ریاضتیں کی تھیں۔ اس نے یہ سب میرے لیے کیا تھا تاکہ میں اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں، لیکن کلایا کی قربانی رائگاں گئی تھی اور میں فیجی، ڈیکا اور کاہنوں کے اشاروں پر ناچتا رہا۔ آج بڑے عرصے کے بعد اسے دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ توراس بولا، اس کی مدد سے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں نے سحر زدہ ہو کر پوچھا، میں جو بھی خواہش کروں گا پوری ہوگی؟ توراس بولا، یہ مقدس عہد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ شبیلہ بولی، قاسم، اس کو ہاتھ میں لے کر کہو کہ ہم سب بخیر و خوبی تمہاری سرزمین پر پہنچ جائیں۔ میرے ذہن میں گھنٹیاں سی بج رہی تھیں۔ میرے ہاتھوں میں مجسمہ تھا اور میرے قدم خود بخود ایک جانب اٹھ رہے تھے۔ توراس آگے بڑھ کر بولا، کہاں جا رہے ہو قاسم؟ شبیلہ نے بھی مجھے پیچھے سے آواز دی، لیکن اس وقت کوئی آواز میرے کانوں میں نہیں پہنچ رہی تھی۔ میرے کانوں میں تو لاہوتی نغمے گونج رہے تھے۔ جب میں کلایا کے مجسمے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو وہ سب میرے ارادے سے واقف ہوئے۔ شبیلہ نے کہا، قاسم وجدان، ہم بہت شرمندہ ہیں، یہ خیال ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ دیوتاؤں کی قسم، ہم مر جانا پسند کریں گے، لیکن انگولا کے عہد سے صرف ایک چیز مانگیں گے، کلایا کی زندگی۔ میں نے ہاتھی دانت کا مجسمہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا، مقدس انگولا، میں کلایا کی زندگی چاہتا ہوں۔ دیوتاؤں کو علم ہوگا کہ وہ طبعی موت نہیں مری، سحر کا شکار ہوئی ہے۔ بس میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کلایا کی بھٹکتی ہوئی روح کو اس کے بدن میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ چند لمحوں کے اندر ہاتھی دانت کا بنا ہوا مجسمہ میرے ہاتھوں میں پگھلنے لگا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پانی بن کر زمین میں جذب ہو گیا۔
اسی وقت میں نے کلایا کے سنگی مجسمے میں حرکت ہوتے دیکھی۔ پہلے اس کا رنگ بدلا، پھر اس کے چہرے پر تاثرات نظر آئے، پھر اس کا چہرہ، گردن اور بازو گوشت پوست کے نظر آنے لگے۔ اس نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے پکارا، قاسم وجدان۔ میں بے اختیار آگے بڑھا اور اس سے لپٹ گیا۔ کلایا، میری کلایا۔ وہ حیران آواز میں بولی، قاسم، تم مجھے بچانے آئے ہو؟ تم نے مجھے زندگی دی ہے، کیا تم مجھے چاہتے ہو؟ میں خوشی سے مر جاؤں گی۔ میں نے کہا، نہیں کلایا، تم زندہ رہو گی، میری محبت بن کر، میری زندگی بن کر۔ میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تمہیں چاہتا ہوں۔ میری مسرت کا ٹھکانہ نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے دولت کونین مل گئی ہو۔ افریقہ نے میرے اوپر جو ستم ڈھائے تھے، میں انہیں یکسر فراموش کر چکا تھا۔ ایک طرف میں نے کلایا کو گلے سے لگایا، دوسری طرف توراس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ توراس، تیری وجہ سے مجھے کلایا واپس ملی ہے، آج سے میں تیرا غلام ہوں۔ کہنے لگا، سب باتوں کو چھوڑو، بس احسان اتارنے کی فکر کرو۔ میں ہنس پڑا۔ پھر میں نے کلایا کا ان سب سے تعارف کروایا۔ شبیلہ بولی، ہمیں اس جزیرے پر زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے، ہمارے فرار کی خبر افریقہ میں جلد پھیل جائے گی، اور کلایا کا سحر ختم ہونے کی اطلاع ملتے ہی ڈیکا سب سے پہلے اسی جزیرے پر آئے گا۔ اس بات پر ہم سب فوراً کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد سمندر کا سفر ہمارے لیے تکلیف دہ نہ رہا، اگرچہ ہمیں بے شمار مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے طوفان آئے، شارک مچھلیوں نے کشتی کو گھیر لیا، لیکن ہر بلا کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم افریقہ سے نکل آئے۔ آج سوئٹزرلینڈ کے ایک شاندار علاقے میں ہمارا عالیشان مکان ہے۔ ہم یہاں کیسے آباد ہوئے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ جب ہم خشکی پر اترے تو شبیلہ ہمارے کارواں کی سالار تھی۔ اس نے سرحدی محافظوں سے کہا، ہم دوست ہیں۔ سرحدی محافظوں نے اس کا جملہ دہرایا، ہم دوست ہیں۔ ہمیں وہاں سے نکل کر شہر تک آنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ شبیلہ کے ہاتھ فضا میں بلند ہوتے اور ضرورت کی ہر چیز مہیا ہو جاتی، پاسپورٹ، ویزا، شہریت کے کاغذات، غرض کوئی چیز ایسی نہ تھی جو ہمیں لمحے میں میسر نہ آتی ہو۔ توراس پلک جھپکتے میں کوئی سوٹ کیس حاضر کرتا جس میں ہماری مطلوبہ کرنسی موجود ہوتی۔ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے بے تحاشا پیسہ تھا۔ ہم ملکوں پھرتے رہے۔ یہ جگہ ہمیں سب سے زیادہ پسند آئی، ہم نے یہیں آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جائیداد کی خریداری کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، لہٰذا میں، شاعر کی اولاد اور بیچارہ تولاش، تین پرسرار لوگوں، کلایا، توراس اور شبیلہ کے ساتھ شہنشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں آس پاس کے لوگوں سے ہماری دوستی ہو گئی تھی۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں کسی کو کوئی تکلیف ہو، شبیلہ بتائے بغیر تکلیف دور کر دیتی ہے۔ اتفاق سے ہمارے علاقے میں کچھ نئے لوگ آئے ہیں، انہوں نے کل ہماری دعوت کر دی۔ ہم پانچوں چلے گئے۔ ایک بوڑھی خاتون نے شبیلہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، غالباً آپ مسز قاسم ہیں۔ میں نے کلایا کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہیں، مسز قاسم یہ ہیں۔ انہوں نے شبیلہ کو دیکھ کر کہا، اچھا تو مس شبیلہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں، یہ ہیں ان کے شوہر تولاش۔ وہ خاتون حیرت سے بولیں، کیا آپ لوگ کراس بریڈنگ کا کوئی تجربہ کر رہے ہیں؟ توراس نے کہا، جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، اور میں ابھی تک کنوارا ہوں، کیا آپ میری پارٹنر بننا پسند کریں گی؟ وہ ناراض ہو کر بولیں، میں اس قسم کا مذاق پسند نہیں کرتی۔ توراس نے معصومیت سے کہا، دوستوں، کیا میں مذاق کر رہا تھا؟ تو بس یہ ہے اب ہماری زندگی۔ توراس اپنی خرمستیوں میں مگن ہے، روز نت نئے گل کھلاتا ہے، کسی بھی لڑکی کو پکڑ کر کہتا ہے، ہائے جونس، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ زیادہ تر اس کا حربہ ناکام رہتا ہے، بے عزتی کروا کر واپس آ جاتا ہے۔ جب کبھی بات بڑھتے بڑھتے جوتے پڑنے تک جا پہنچتی ہے تو میں مداخلت کر کے کسی نہ کسی طرح اس کو بچا لیتا ہوں۔ شبیلہ اور تولاش اپنی دنیا میں مگن ہیں اور ایک بیٹی کے ماں باپ بن گئے ہیں۔ میں ان سب کا گائیڈ اور ٹیچر ہوں، اور ان کو جدید دنیا میں جینے کے طور طریقے سکھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اضافی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ہے، میں ان کا محافظ بھی ہوں۔
جی ہاں، محافظ اس لیے کہ کلایا اور توراس شرارتیں کرنے سے باز جو نہیں آتے، ان کو بچانا دشوار ہو جاتا ہے اور ہنس ہنس کے برا حال بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن 2 جڑواں بیٹوں کا باپ بننے کے بعد میں اتنا خوش ہوں کہ لگتا ہے میں نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔